مکرم آج 22 جمادی الثانی سن 1447 ہجری ہے۔ ٹھیک آج سے 1436 سال پہلے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے۔ اور آج جو اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے تصوف کے سلسلے ہیں، ان میں سلسلہ نقشبندیہ خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرہون منت اور ان سے اپنی نسبت کو ترہ امتیاز سمجھتا ہے۔ ملک پاکستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں ایک عظیم بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، جن کو ہمیشہ ہم دامت برکاتہم العالیہ کہتے تھے، آج رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا آج یوم انتقال ہے، اور وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے انتقال ہے، وہی یوم ملا ہے۔ صدیقی نسبت صرف انہیں سلسلے میں حاصل نہیں تھی، انہیں یوم وفات میں بھی حاصل ہے۔ کل ہی حضرت مرشد عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ سے حضرت کے جانشین حضرت مولانا پیر عبد الرحیم نقشبندی چکوال والے رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آج حضرت پیر صاحب پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کا صبح 9 بجے انتقال ہو جانا، یہ یقین مانے ایک دل گرفتہ ہے۔ میں پوری رات ہم جاگے، میں آ کر سویا، جب ہم صبح اٹھے تو یہ جاں فشاں خبر ملی ہے، جاں حزین خبر ملی ہے۔ یقین مانے گفتگو میں الفاظ نہیں مل رہے، میں کس انداز سے بات۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 1953 میں حضرت کا یوم ولادت، اور آج صدیقی نسبت کے ساتھ یوم انتقال ان دونوں نقشبندی بزرگوں کا۔ تو سب سے پہلے تو میں اولاد سے، حضرت کی جو صلبی اولاد ہے ان سے، حضرت کے پسماندگان سے تعزیت کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں خود کو تعزیت کا مستحق سمجھتا ہوں۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہمارے بڑا ہی محبت کا تعلق، حضرت کی شفقتیں ملک غیر ملک میں مجھے آج بھی یاد۔ بیت اللہ کے سائے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سائے میں، مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، اسی طرح وہ ملک میں تو چلو بہت سی جگہ، خصوصاً مینار پاکستان پر جب قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان 7 ستمبر 2024 کو روز ہفتہ مینار پاکستان کے بالکل سائے میں گولڈن جوبلی ختم نبوت کی بات کر رہے تھے، میں حضرت پیر صاحب دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بالکل ساتھ ہی ہماری کرسی تھی۔ حضرت نے کچھ چیزیں وہاں نوٹ کی ہوئی تھی، حضرت سے میں نے دیکھی، وہاں استفادہ کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو یوم انتقال ہے۔ میں نے 22 جمادی الثانی کی جیسے بات کی ہے، تو یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہمارے تمام بزرگوں نے یہ بات لکھی بھی ہے۔ حضرت امام رازی نے تفسیر قرآن میں لکھی ہے، سورۃ کہف کی تفسیر میں، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو الخصائص میں، اور اسی طرح تاریخ الخلفاء میں اس کا ذکر فرمایا ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو وصیت فرمائی تھی کہ میری چارپائی اور جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ رکھ دیں، اور نبی پاک سے اجازت لیں کہ یار غار یار مزار بننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان جیسے جملہ صحابہ تشریف لے گئے، چارپائی رکھ دی گئی کہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، ابو بکر دروازے پہ، اجازت مانگتے، تو کہتے ہیں اجازت بھی ملی، دروازہ بھی کھلا، ادخل الحبیب الی الحبیب کی صدائیں بھی آئیں کہ دوست کو دوست تک پہنچا دیا جائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ترہ امتیاز ہے۔ بلکہ امام رازی نے تو اما من کرامات ہی کا لفظ لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد کرامت ہے، اور صدیق کا پہرا آج بھی روضہ رسول پہ برقرار ہے۔ اسی نسبت صدیقی رکھنے والے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت پیر عبد الرحیم نقشبندی چکوال والے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اتفاق کی بات دیکھو، دونوں کا تعلق ضلع جھنگ سے ہے۔ حضرت چکوال میں رہے، حضرت کا دوسرا جنازہ حضرت پیر عبد الرحیم صاحب کا چکوال سے ہو کے پھر وہاں رواں دواں ہے جھنگ کے لیے، اور حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی جھنگ سے ہے۔ کل 15 دسمبر ہے 2025 ہے، بروز پیر ہے، دن 2 بجے، پہلے 11 بجے کا اعلان ہوا، تو اب دن 2 بجے کی بات ہو گئی کہ دن 2 بجے حضرت کا جنازہ ہے۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن میں اپنی مغفرت ہو جاتی ہے،
ہم سب کو حضرت کے جنازے میں بھی جانا چاہیے. حضرت کے لیے، حضرت پیر عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ہمیں اصال ثواب بھی کرنا چاہیے، پسماندگان سے تعزیت بھی کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. اللہ جل شانہ ان کے فیض کو ہم تک منتقل بھی فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض بھی فرمائے. حضرت حاجی عبد الوہاب نور اللہ مرقدہ کا ثانیہ انتقال، اور ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال، اور آج حضرت پیر صاحب کا انتقال. یقین مانیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست اعصاب پر اتنا اٹیک ہوا کہ میں بات نہیں کر سکتا. بہرحال یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. حضرت پیر صاحب پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کئی مرتبہ ہم نے حضرت سے